طلاق زیادہ کیوں ہو گئی ہے؟ کیا ایک حاملہ عورت جو ہے اس کا نکاح ہو سکتا ہے؟ کیا ایک حاملہ عورت ہے اس کو طلاق ہو سکتی ہے؟ ایک فرقے والا اس کا کوئی جواب دے گا، دوسرا کوئی دے گا، تیسرا کوئی دے گا۔ قرآن کو کنسلٹ کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے اور میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ بہت سارے لوگوں کے ایشوز ہیں، کیونکہ ہم لوگ اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہو گئے ہیں، اور ہماری جو ایجوکیشن ہم نے انگلش سکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا سارا جو اسلامی معاشرہ ہے ہمارا، وہ گڑبڑ ہو کے رہ گیا ہے۔ لوگوں کو جو ہے وہ اسلام سے دوری کی بنا پہ بہت سارے دینی مسائل کا جو ہے وہ ایشو ہے۔ میرا تو جو درس ہوتا ہے یا جو لیکچر میں دیتا ہوں، میرا ایمانیات پہ ہے۔ میں روحانیات اور ایمانیات سے آگے پیچھے نہیں جاتا ہوں، لیکن یہ اب وہ لوگ جو ہیں وہ مجھے کویسچن کرنے شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے حالانکہ بتایا بھی ہے کہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، لیکن کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ نسبت ہے سید ہونے کے ناطے، پھر میں جو ہے وہ لوگوں کو جواب دینے میرے بن جاتے ہیں۔ تو آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ طلاق زیادہ کیوں ہو گئی ہے، اور کیا ایک حاملہ عورت جو ہے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، اور کیا ایک حاملہ عورت ہے اس کو طلاق ہو سکتی ہے۔ تو اس ٹائپ کی جتنے بھی کویسچن ہیں ان کا آج میں نے قرآن پاک سے جواب نکالا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ صرف کراچی کے ایک سٹی کورٹ میں اس سال میں 1.5 لاکھ درخواستیں طلاق کی آئی ہیں اور خلع کی آئی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یعنی ہر تھوڑے عرصے میں ایک ڈیورس جو ہے وہ ہمارے ہاں ہو رہی ہے، اور پچھلے تقریباً کوئی 20 سال میں جو ڈیورس کی شرح ہمارے پاکستانی معاشرے میں وہ 60% ہو چکی ہے۔ یعنی 100 شادیاں ہوں تو 40 گھر بستے ہیں اور 60 گھر جو ہے وہ اجڑ جاتے ہیں۔ اور اس میں سے بھی جو ارینجڈ میرج ہے، ارینج میرج جو ہے وہ 55% سکسیسفل ہوتی ہیں، اور جو یہ جو ہماری ہے آپ خود مختار والی یا لو میرجز اور اس ٹائپ کی ہے، یہ جو ہے یہ 60% ان میں جو ہے وہ ڈیورس ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیورس کی کازز کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ کیوں ہوتی ہیں۔ تو وجوہات ناظرین ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے تو اسلام کی دوری ہے، ہمیں اپنے دین کا پتہ نہیں ہے، کیسے رشتے پرفارم کرنے ہیں وہ ہمیں تربیت ماں باپ سے نہیں دی جاتی، نہ سکولوں میں دی جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم جو ہے وہ سارے مل جل کے رہنے، ہمارا فیملی سسٹم ہے۔ تو فیملی سسٹم اب ایسا ہمارا ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کو خوش دیکھ نہیں سکتا۔ تو ایک فیملی میں اگر ایک میاں بیوی راضی خوشی رہ رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ جلنے والے ڈھیر سارے ہوتے ہیں جو کسی ایک کو چک چکا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور فائنلی ان میں غلط فہمیاں پیدا کر کے ان کی لڑائی کروا دیتے ہیں۔ پھر ہمارا ایک سب سے بڑا جو ایشو اس وقت آ رہا ہے، جو یہ علیحدگیاں ہوتی ہیں، یہ معاشی مسائل ہیں ہمارے۔ یعنی ہمارے ملکی حالات ایسے ہیں کہ امیر امیر سے امیر تر ہوا جا رہا ہے، اور غریب غریب سے غریب تر ہوا جا رہا ہے۔ تو یہ جو گھریلو اخراجات، بلز، گیس کے بل، بجلیوں کے بل، سکولوں کی فیسیں، گھروں کے کرائے، یہ عام جو ہمارے بچے ہیں جن کو ہم ایجوکیشن دلوا رہے ہیں، وہ بیچارے اتنے خرچے یکدم اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں شادیاں بھی ارلی ہو جاتی ہیں۔ بچہ ہمارا 18 سال کا ہوتا ہے، وہ بیچارہ گریجویشن کر کے فارغ ہوتا ہے، لڑکی یا لڑکا، ہم کہتے ہیں شادی کریں شادی کریں۔ ماں باپ ہم تو اپنی جان چھڑوا لیتے ہیں، لیکن وہ بیچارے جب لڑکا کوئی کام ہی نہیں کر رہا ہوگا، یا لڑکی جو ہے وہ لڑکیوں سے تو ہمارے ہاں نہیں کرواتے، لیکن پھر بھی اگر کوئی دونوں میں سے کسی کی جاب نہیں ہے تو وہ اپنا سسٹم کیسے چلائیں گے؟ وہ پھر ڈیپینڈنٹ رہیں گے، بیچارے پریشان ہوں گے، اور فائنلی لڑائیاں ہو کے ان کی علیحدگیاں ہو جائیں گی۔ پھر اس میں ایک پسند کی شادی والا ایک بہت بڑا ایشو ہے آج کل۔ یہ جیسے ہی سوشل میڈیا جو ہے وہ سوشل میڈیا آیا ہے، ہر بندہ کے پاس موبائل ہے، فیس بک اور یہ چیزیں، ٹک ٹاک، ٹویٹر،
یہ ساری ہیں، تو اس میں کسی بھی بندے کے ساتھ رابطہ ہونا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ بھی میریجز کی بڑی ساری ہیں وہ ایپس آئی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ وہ پسند کی شادی لڑکی لڑکا کر لیتے ہیں، اور پھر وہ جہاں پہ ہمارے ہاں برادری سسٹم بھی ہے، برادری ایک نہیں ہوتی، کوئی راجپوت ہوتا ہے تو کوئی ارائی ہوتا ہے. تو اس طریقے سے وہ پھر جو ہے وہ ایک دوسرے کی پہلے تو برادریاں ایکسیپٹ نہیں کرتی، پھر وہ رولے ہوتے ہوتے پھر جو محبت میں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی. تو پروگرام لمبا ہوتا جا رہا ہے ناظرین. اس میں خواتین کی خود مختاری بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے. آج کل ہماری خواتین کیونکہ پڑھ لکھ گئی ہیں، وہ اگر جاب کر رہی ہے، اور ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ایک لڑکی ماسٹر پڑھی ہوتی ہے، لڑکا جو ہے وہ میٹرک پاس ہوتا ہے، ان کی ہم شادی کرا دیتے ہیں آپس میں. ہم لوگ وہ بیلنس تو نہیں کرتے نا. تو اس سچویشن میں وہ لڑکی پہلے تو یہ رہتی میں بڑی ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوں، میرے لیے کوئی اور بندہ ہونا چاہیے تھا، یہ بندہ میں ڈیزرو نہیں کرتی ہوں. اور فائنلی وہ لڑکی کسی کام پہ ہوتی ہے، میٹرک پاس بندے نے تو کیا کرنا ہے گھر میں، اور ہمارے یہاں ویلے بھی ڈھیر سارے رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ عورتیں جو خود مختار ہوئی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ہمارے جو ہے نا یہ سارا معاشی ڈھانچہ ہمارا جو ہے یہ سارا بگڑ بگڑ کے، اور اس میں جو ہے نا وہ ساری تباہیاں آ گئی ہیں. تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ساری ریزنز ہیں جس میں لوگوں کی طلاقیں جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں. اور ہم جو ہے وہ ایک کسی کے ساتھ بندھ کے اور اس کی کچھ اچھائیاں برائیاں ایکسیپٹ کر کے اور اپنی اچھائیاں برائیاں اسے ایکسیپٹ کرا کے ہم وہ نبھاتے نہیں ہیں، اور اس میں پھر ہمارے آگے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، بچے رول رہے ہوتے ہیں. تو بہت سارا ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ ایک بہت وہ ایک بگڑ چکا ہے ہمارا معاشرہ، اور ایک ایسی سچویشن پہ ہم آ گئے کہ ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو حاملہ عورت ہے اس کے بارے میں کوشچن کیے گئے ہیں کہ کیا حاملہ عورت جو ہے اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. اس میں 3 صورتیں ہیں. ایک تو حاملہ عورت وہ بھی ہوتی ہے جو کنواری ہو، اور اکثر کنواری لڑکیوں سے کوئی زیادتی ہو جائے، ان سے کوئی غلطی ہو جائے، تو پھر وہ ماں باپ یا وہ لڑکیاں چھپا لیتی ہیں اور آگے جلدی جلدی سے کسی کے ساتھ شادی کر کے اور اس کو بیاہ دیتی ہیں. تو ایسی سچویشن میں جب نہیں پتہ ہوتا لڑکے کو کہ یہ لڑکی جو ہے یہ حاملہ ہے، تو یہ تو ایک الگ چیز ہے. اور اگر پتہ ہو یا اسی لڑکے سے جو ہے آپس میں لڑکی لڑکا ایک دوسرے کو چاہتے ہوں، اور لڑکی لڑکے کو آج کل جیسے برا روی ہے، تو اگر لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے تو اسی لڑکے کے ساتھ اگر اس کی شادی کر دی جاتی ہے، تو یہ بھی کچھ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز تو ہے لیکن یہ مکروہ ہے کہ بچہ پہلے پیدا ہونے والا ہو گیا، یا کسی اور کا بچہ ہے، لڑکی کسی اور کے ساتھ بیائی گئی ہے. اگر تو نہیں پتہ تو پھر تو ایک اور بات ہے، اگر پتہ ہے تو یہ نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن یہ مکروہ ٹائپ کا نکاح ہوتا ہے. پھر ایک سچویشن ہے کہ ایک عورت ہے وہ حاملہ ہے، اور اس کے خاوند نے اسے ایسی ڈیورس دی ہے جس میں کوئی گواہ نہیں ہے. تو آج کل ہماری لڑکیاں یہ بھی نہیں سمجھتی کہ ہمیں جو ہے وہ ڈیورس نہیں ہوئی، جس ڈیورس کا گواہ ہی کوئی نہیں ہے اور زبانی سی ڈیورس ہے، اس ڈیورس کے اوپر ڈیپینڈ کر کے اور وہ حاملہ ہوتی ہیں اور جا کے آگے نکاح کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو یہ تو سیدھا سیدھا زنا ہے ناظرین، یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ نساء میں اس کی 100 کوڑے سزا رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل درآمد کیا ہوا ہے. اور ہمارے ہاں اب اسلام کیونکہ رہ نہیں گیا تو ہم دوسری سزاؤں پہ چلے گئے. تو اینی ہاؤ ایک سچویشن یہ ہے کہ عورت بیوہ ہے، اس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا اور وہ حاملہ ہے، اور ایسے جینون کیسز ہوتے ہیں. اب وہ چاہ رہی ہے کہ اسے کوئی آفر آ گئی ہے یا کوئی بندہ اسے کہہ رہا ہے کہ میں نکاح کر لوں. تو ایسے نکاح کی تو یعنی حاملہ عورت اس وقت تک اس کی عدت پوری نہیں ہوگی جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا. تو جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد پھر اس کی جیسے اس کو 3 حیض آئیں گے تو پھر اس کی جا کے وہ جو ہے وہ عدت پوری ہوگی، یا بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کے فوراً بعد بھی ہو جاتی، پھر وہ نکاح کر سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ بھی کیا گیا ہے کہ عورت بیوہ ہے اور وہ پریگننٹ ہے اور ہم بیوہ کے بعد 2-3 مہینے دیکھ کے فوراً اس کے ساتھ شادی کر لیتے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ ایک جو حاملہ عورت ہے اس کو کیا
وہ حاملہ ہو تو اس کو ڈیورس ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین اس میں بھی یہ ہے کہ اگر ایک عورت حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس کا ہسبینڈ اسے ڈیورس کر دیتا ہے تو وہ ڈیورس تو اس کی ہو جائے گی، لیکن وہ ڈیورس افیکٹو تب ہوگی اس سچویشن میں اس کے 3 مہینے کا پیریڈ نہیں ہوگا جیسے عام ڈیورس میں ہوتا ہے۔ وہ تو حیض کی وجہ سے یا پیریڈز کی وجہ سے ہوتا ہے کہ 3 پیریڈز آئے اور اس میں وہ عدت گزاری جاتی ہے، لیکن ایک عورت پریگننٹ ہے، اس کو فرسٹ منتھ یا سیکنڈ منتھ ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے اس کو ڈیورس ہو جاتی ہے سیکنڈ منتھ میں، تو ابھی تو اس کے 6 منتھ یا 7 منتھ اس کے بچے میں رہ رہے ہیں، تو وہ تو اس کو ڈیورس تو خاوند کی طرف سے ہوگی، لیکن وہ ڈیورس افیکٹو نہیں ہوتی جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر جا کے اس کی وہ ڈیورس افیکٹو ہوگی اور اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اگر پریگننٹ عورت کے ساتھ فوراً اس کی طلاق کے بعد نکاح کر لیا جائے تو وہ جائز نہیں ہے، وہ بچے کے پیدا ہونے تک اسی بندے کے نکاح میں رہتی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا، لیکن اس میں جو ہے وہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنا نا معاشرے میں کچھ بہتری کے لیے ہر بندے کو کچھ نہ کچھ حصہ ڈالنا چاہیے اور اسلامی طریقے سے ڈالنا چاہیے، اور اس میں بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی لڑکیوں کو اور ہم اپنے لڑکوں کو ایجوکیٹ کریں، یعنی ہمارا کوئی سکولز میں ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ جو انہیں یہ ایجوکیٹ کرے کہ آپس میں ڈیورس نہ کریں یا نکاح کیسے ہونا ہے اور پھر ڈیورس کیسے ہونی ہے۔ یہ چیزیں وہ غلط ملت کر دی ہیں، ہم لوگوں نے مکس اپ کر دی ہیں اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہے۔ یہ یعنی ہمارے معاشرے میں اسلامی روایات تو ختم ہو رہی ہیں اس میں، کیونکہ غلط ملت کر دی ہیں، ہم اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں سارے سسٹم، اور یہ حرام کاری ہو رہی ہے۔ اس ایسی حرام کاری سے پھر معاشرے میں عذاب آتے ہیں اور قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ آج تک کے پوڈ کاسٹ کے لیے اتنا ہی ناظرین، نیکسٹ جو پوڈ کاسٹ ہے تب تک میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے، نیا پروگرام لے کے انشاءاللہ جلد حاضر ہوگا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔